ناظرین یہ جو 2025 کا آج ہم آخری شام میں بیٹھے ہیں تو 2025 میں دیر از ہارڈلی ایک جو جنگ کا معاملہ ہے اس میں تو یقیناً ایک دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا پاکستان کی دفاعی کیپیبلٹی نے۔ تو اپارٹ فرام دیٹ اگر ہم دیکھیں تو معیشت کے اعتبار سے ہم ہیویلی ڈیپینڈنٹ تھے لونز پہ، قرضے لے کے قرضے واپس کیے۔ ایون جو ہمارا ٹاؤٹ کرتے ہیں، ہم بڑا کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، وہ بھی مانگے تانگے کے تھے، اپنے بہت کم تھے۔ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ اس طریقے سے نہیں بڑھ سکی۔ ہم ایک زمانے میں جو ہماری ایکسپورٹ تھی کاٹن ریلیٹڈ پروڈکٹس کی، ہم آگے تھے۔ آج ویتنام کہاں کھڑا ہے، بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اس حوالے سے آپ دیکھ لیں۔ اور اس میں جو بنیادی میاں صاحب جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو 1992-93 سے سب سے پہلے جو بجلی کا ڈاکہ پڑا، اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کا بیڑا غرق ہوا اور ہم ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے، اور شاید اگلی دفعہ بھی ہمیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جانا پڑے گا۔ سی پیک کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ گیم چینجر تھا، وہ گیم چینج نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، سکینڈل نکل آئے۔ ایک یاد آپ کو ملتان والا اور انوائسنگ کا سکینڈل تھا، خیر اللہ خیر رکھے، کوئی ان کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہے۔ تو یاد ہوگا یہ بہت اخباروں میں آیا تھا، مگر اٹ واز ہشڈ اپ بیکاز چیزیں کچھ بدل کے رہ گئی تھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میاں صاحب کہ اب یہ کہتے ہیں جی گیم چینجر، کیسے گیم چینجر ہوگا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، میں تھوڑی باتیں بتا دوں آپ کو۔ میں نے آج چیک کیا کہ ہمارا جو آج سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1.8 ٹریلین ہے بجلی کا، اور جس کے لیے ہم نے 1.2 یا 1.3 ٹریلین بینکوں سے مہنگا قرضہ خرید کے ہم جو ہے وہ پے کریں گے اس لوڈ شیڈنگ کا، اس بجلی کا جو کبھی نہیں بنائی گئی۔ میں نے جب گیس کا دیکھا تو یہ اس کا سرکولر ڈیٹ 2.3 ٹریلین سے لے کے 3.3 ٹریلین، جس کا سادہ اور سلیس زبان میں مطلب ہے 2300 ارب یا 3300 ارب بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے درمیان یہ فگر ہے۔ ایک اور میں فگر آپ کو دے دوں میاں صاحب، یہ ثاقب شیرانی صاحب کی فگر ہے۔ ثاقب شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہم نے ہولڈنگ کو بنائی ہے، ہولڈنگ کو جس میں تمام نقصان پارک کیا ہے ہم نے پی آئی اے کا، اس کا سالانہ جو ہمیں سود دینا پڑے گا وہ 60 سے 70 بلین روپیز ہوگا، کیونکہ ہم نے نقصان کو نیشنلائز کر لیا ہے اور پرافٹ کو پرائیویٹائز کر دیا ہے۔ یہ ہے آج 31 دسمبر کی شام کو اس وقت کی سچویشن۔ اب مجھے اچھی باتیں بتائیں 2026 سے مختلف کیسے ہوگا؟ میاں صاحب اوور ٹو یو۔ دیکھیں قائد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں، لیکن یہ کیوں ہوا ایسا؟ 2014 کی بات میں کر لیتا ہوں۔ 2014 پر جب دھرنے ہوئے تھے تو اس وقت سی پیک شروع ہو رہا تھا، اور سی پیک جب شروع ہو رہا تھا تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ 2030 میں سی پیک کا دوسرا مرحلہ جو ہے مکمل ہو جائے گا اور یہ معیشت میں گیم چینجر ہوگا۔ اور اس وقت دھرنے ہو رہے تھے جب شی جن پنگ نے آنا تھا، وہ نہیں آ سکے اور وہ بعد میں آئے۔ پھر سی پیک شروع ہوا، پھر 2018 آ گیا۔ 2018 کے بعد کیا ہوا؟ 4.25 سال جو ہے سی پیک رکا رہا۔ 4.25 سال جو ہے سرکولر ڈیٹ جو آج آپ فگر دے رہے ہیں اس سے بھی بڑھ گیا۔ 4.25 سال میں جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا۔ 4.25 سال میں اتنے قرضے بڑھ گئے، اور 4.25 سال میں جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اتنی بڑھ گئی کہ اس کو اتارتے اب 2025 آ گیا ہے قائد صاحب۔ 2025 میں ساری بنیاد رکھ لی گئی ہے۔ 2025 میں جو آج رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، 3400 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ کم کیا گیا ہے پاور سیکٹر میں۔ جو 2025 میں ہی 16 روپے 48 پیسے جو ہے بجلی کی قیمت 37 صارفین کے لیے کم کی گئی ہے۔ 2025 میں ہی 8 روپے 35 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ صارفین پر بجلی جو ہے وہ سستی کی گئی ہے۔ اب جو ہے وہ 2026 میں یہ بجلی 15 روپے تک آنی ہے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ کارخانہ داروں کے لیے یا عام آدمی کے لیے؟ کہ جو سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا وہ اس لیے بڑھ گیا کہ ہم نے وہ پیمنٹس نہیں کی تھی، اب وہ پیمنٹس بھی کی جا رہی ہیں قائد صاحب۔ اب جو ہے وہ ہمارا جو مرکزی بینک ہے اس کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 17 ارب ڈالر پہنچ چکے ہیں، جو خالص ذخائر ہمارے اپنے کتنے ہیں؟ جو ہماری ترسیلات زار ہیں وہ 42 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، وہ جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی سر۔ وہ جو ہماری مہنگائی کی شرح ہے وہ کم ہو کے 8 سے 9% پہ آ گئی ہے سر۔ جو ہماری برآمدات ہیں جو کہ بالکل نہیں تھیں وہ 35 ارب ڈالر تک آ گئی ہیں۔ آگے اس کے اہداف جو ہیں وہ 2 گنا اس کے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ 2026 جو ہے وہ پاکستان میں سر جو برآمدات ہیں وہ بھی بڑھیں گی، پاکستان میں جو دفاعی معاہدے ہیں باقی ملکوں سے وہ بھی ہوں گے۔ کل ایک بہت بڑی خبر آئی کہ یو اے ای کے ساتھ پاکستان نے باقاعدہ اسٹریٹجک اور اقتصادی معاہدوں پر اتفاق کر لیا ہے۔ تو اس طرح کے اتفاق جو ہو رہے ہیں
وہ آگے آپ ثمرات ہی آئیں گے. جو سی پیک 2 شروع ہو رہا ہے وہ اس کے جو ہے گیم چینجر ہی ہوگا. 2026 میں سی پیک 2 کے 6 درجن منصوبے قائد صاحب وہ جو شروع ہو چکے ہیں. 2026 میں بہت سے مکمل ہو جائیں گے. 2026 میں بہت سے ایسے ہوں گے جو مکمل ہونے کے قریب ہوں گے, اور 2027 میں وہ مکمل ہو جائیں گے. تو یہ ساری کے سارا گیم چینجر ہے سر, اور بہت بڑی خوشخبریاں ہیں. بریک اب لینا. اب یہ 17 بلین کی آپ نے بات کی ہے, اس میں کتنے پیسے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں؟ ہم نے کیا کما کے بیچ میں رکھا؟ آئی ایم ایف کا 1.23 یا 1.3 بلین کا ہم نے ان سے پیسے لیے. سوائے قرضے کے کوئی آج کی تاریخ تک ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے. اور اب ہم نے پیمنٹیں جو کرنی ہیں, اور وہ یہ میں نے آپ کو 2-3 فگرز بتائی ہیں, یہ ان کی نالائکی ہے. دیکھیں, انہوں نے پی آئی اے کو اوپن سکائی پالیسی کے ذریعے 2 نمبر اپائنٹمنٹیں کی, پولیٹیکل اپائنٹمنٹیں کی. ہم جانتے ہیں کس کو کی. کسی کی نیو یارک میں 8-8 10-10 کنال کی کوٹھیوں میں وہاں یہ رہ رہے تھے. بیڑے غرق کرنے کے بعد آج عوام پر 70 بلین ڈال دیا سال کا, اور پرافٹ دے دیا آپ نے. جو ہے ان کو جو لے گئے ہیں, جو لینے والے جناب جو بھی ہیں خوش نصیب. صاحب 4 سالوں میں 250 ارب روپے کا نقصان ہوا غلام سرور صاحب کی سٹیٹمنٹ سے. میں غلام سرور صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. 250 ارب غلام سرور صاحب کے علاوہ بھی بہت کچھ جان گند ہوا ہے. میری بات سنیں نا, جب آپ جو ہے وہ لوڈروں کو جو ہے وہ مین پوزیشنوں پہ رکھیں گے, ان کے رشتہ داروں کو نوکریاں دیں گے, یہ ہوتا رہا نا ماضی میں, تو پھر یہی ہوگا. اب بات یہ ہے کہ جو نقصان آپ نے اپنی مس مینجمنٹ سے, کرپشن سے کیا, اس کے پیسے عوام سے لے رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا جی 15 روپے بجلی, کیا عوام کے لیے 15 روپے بجلی کم ہوگی؟ وہ تو جو 4% عوام کو بچ رہے تھے اس اوپر سے جو ہے ہماری شمسی توانائی, وہ بھی اس کو چھیننے کے چکر میں ہے کہ آئی ایم ایف کے منافع کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاتھ سڑ جان ساڑھے جی ہاتھ لائیے تھے. باقی میاں صاحب یہ گا گے گی ہے, ہوگا گی گے, یہ ہو رہا ہے یہاں آج 70 75 76 سال سے. ابھی تک تو کوئی ریلیف عوام کو ملا تو بتائیں. صاحب ایک حقیقت بھی ہے نا, ایک حقیقت بھی ہے, وہ اور حقیقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, وہ میں سامنے لانا چاہ رہا ہوں قائد صاحب. وہ حقیقت ہے معدنیات, پاکستان کی معدنیات. وہ کل بات کر گئے ڈاکٹر خاقان نجیب, اس میں 10 سال لگیں گے. اندر جو معدنیات دونوں ملکوں کے درمیان, سر ایک خوشخبری دینے لگا ہوں, ایک خوشخبری سر, وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان معدنیات کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اتحاد ہونا جا رہا ہے. سر اتحاد دونوں ملکوں کا پہلے بھی بڑا اتحاد ہے, لیکن معدنیات میں اتحاد ہونے جا رہا ہے. دونوں ملک وہ معدنیات, وہ ریئر ارتھ منرلز جو پوری دنیا جس کے لیے جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی طرف اور چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے, وہ دونوں ملکوں کے پاس ہے. اور وہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس کے اتحاد ہونے جا رہا ہے. 60 سال لگائے ہیں چائنا نے سر اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہوئے. انہوں نے تو کر لیا, ہم نے کیا کیا. یہ جب اتحاد بن جائے گا, اور بن چکا ہے, 2026 میں دیکھیے گا جو معدنیات کے میدان میں پاکستان جو کو کامیابیاں ملیں گی, وہ لانگ ٹرم اور دور رس نتائج نکلیں گے اس کے. کئی ارب ڈالر. میں آپ کو نا یہ سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے لارڈ کینز کی ایک کوٹیشن سنانا چاہتا ہوں. لارڈ کینز بہت بڑا ایک معیشت دان تھا, جس کے اوپر نظریہ بھی تھا, کینشینزم جسے کہتے ہیں. اس کی بڑی خوبصورت کوٹیشن تھی. وہ کہتا تھا ان دی لانگ رن وی آر آل ڈیڈ. تو اب اس کا ترجمہ آپ خود کر لیں, تو ایک طویل عرصے تک تو ہم فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے. البتہ خاقان نجیب صاحب جو کل ہمارے شو میں تھے یا پرسوں تھے موجود, انہوں نے بتائی تھی اس کی حقیقت کہ ہاؤ لانگ اٹس گونا ٹیک, اور کتنے 10 سالوں میں 2 بلین آئے گا, پھر اگلے سالوں میں 2 بلین آئے گا. یہ بات یہ میاں صاحب جہاں اور کچھ نہ کریں. چائنا کی بات کرتا ہوں میں, ایک بات مکمل کر لوں, ایک بات مکمل کر لوں. یار کوئی نہ نکالو معدنیات. تم جو 18 سے 22 بلین ڈالر کی, اور جو آج ڈاکٹر اکرام الحق کا آرٹیکل ہے کہ اپنے آدھے اخراجات کم کر دو. یہ ضروری ہے کہ میرے چیئرمین سینٹ نے اس نے بی ایم ڈبلیو پہ بیٹھنا ہوتا ہے؟ یہ ساری عمر بی ایم ڈبلیو پہ بیٹھے رہے نے. یہ اپنے اخراجات ختم کریں, یہ اپنی سبسڈی ختم کریں, ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے. اخراجات بھی کم ہوں گے, کوئی نہیں کم ہوں گے میاں صاحب. کتنے کم ہوئے آج تک مجھے بتائیں. بڑے ہیں, اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں, اسمبلیاں اپنی تنخواہیں بڑھا لیتی ہیں. یہ سر قائد صاحب یہ سارا کام ہونے جا رہا ہے. لیکن قائد صاحب میں یہ خبر دیتا جاؤں سر, میں جو چین کی بات کرتا ہوں, پاکستان اور چین کے اتحاد کی, وہ اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ چین نے جو ترقی کی ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں, وہ اتنی بڑی ترقی کی ہے کہ پوری دنیا حیران ہے, پوری دنیا پریشان ہے کہ اے آئی کے کنٹرول کس طرح کرنا ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے. اور اس کو صرف اور صرف کنٹرول کرنے کے لیے چائنا کے پاس اہلیت ہے, اور چائنا جو ہے وہ پاکستان کو ایکسس دے گا, اور دونوں ملک جو ہے وہ مل کر اے آئی کو نہ صرف کنٹرول کریں گے بلکہ پوری دنیا پر اس کا راج ہوگا اور دونوں ملکوں کا ہوگا.